آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جن پر لوگ کافی پکڑے بھی گئے ہیں اور ایکشن بھی لیے جا رہے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ زیرو کرائم ہو پورے صوبے میں. لیکن اگر آپ کمپیئر کریں گے جو گزشتہ سال رہے ہیں ہمارے، تو آپ کو ایک بڑا واضح فرق آئے گا. میں کوئی اس بات کو وہ نہیں کر رہا کہ جی یہ ایک بھی کرائم ہونا چاہیے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ زیرو ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو تب بھی یاد ہوگا، آپ تو ہمارے ساتھ بہت سینئر ہیں، کہ یہاں پہ کانوائے سسٹم ہوتا تھا. ہم ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں جا نہیں سکتے تھے، اور پھر اس کے بعد بھی حالات اس طرح رہے. اس پر بھی اسی سندھ حکومت نے بہتری لائے اور امن امان ہوا. اب یہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں یہ بھی تشویشناک ہیں، لیکن اس پہ پورا یقین دلاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ان کو سزائیں بھی ملی ہیں، اور پولیس اپنا کام کر رہی ہے، اور اس میں ہمیں مکمل سپورٹ ہے رینجرز کی بھی، اور دیگر جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی اس میں فل سپورٹ. عمران خان الزام خان ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہ صرف الزامات کی سیاست کرتے ہیں. یہ جو ابھی انہوں نے جو بھی کہا ہے اس کے لیے ان کو لیگل نوٹس بھی مل چکا ہے، اور وہ بہت جلد اس پہ معافی مانگیں گے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ خان صاحب نے یہ بات کیسے کی. اور پھر دہشت گردوں سے پیپلز پارٹی کو جوڑنا، پیپلز پارٹی جو خود دہشت گردی کا نشانہ رہی ہے، ہم ہمیشہ وکٹم رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ بی شہید ہوئیں، بلکہ اس کے علاوہ آپ کے یاد ہوگا کہ 2013 2018 کے جو الیکشنز تھے اس میں بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا، اور خود تو ان کی پیٹرنیج کرتے رہے ہیں. یہ ان کو ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، اور ان کو اسی لیے طالبان خان بھی کہا جاتا ہے. اور پھر وہ الزام ہم پہ لگا رہے ہیں. یہ بڑا سیریس ایشو ہے کہ اس طرح کے الزامات لگائے جانا، اس کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے. تو جو ابھی یہ ان کو لیگل نوٹس دیا گیا ہے، اور اس کا ابھی وہ انتظار کر رہے ہیں، اگر وہ جواب دیتے ہیں، نہیں تو اس کو مزید اس پہ کارروائی ہوگی. اور یہ پاکستان کی عوام کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں، جو اس طرح کی غلط باتیں کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، آج بھی وہ آ کر ٹی وی پہ بڑے بھاشن دیتے ہیں کہ جی میں اب یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. بھائی 4 سال میں آپ نے کیا کیا؟ ملک کا بیڑا غرق کر دیا. آپ معیشت کو کہاں پہ لے گئے؟ وہ جو پتہ نہیں کروڑوں نوکریاں دینی تھیں، 50 لاکھ گھر بنانے تھے، وہ جو ڈالروں کی بارش آنی تھی، وہ کہاں گئی؟ اور اب آ کے اور ملک کے لیے بہتری لائیں گے. ان کی وجہ سے آج عام پاکستانی اس مشکل حالات میں گزر رہا ہے. دیکھیں آئی ایم ایف کے 23 پروگرام ہوئے ہیں پاکستان میں، جس میں جمہوری حکومتیں بھی ہیں، ڈکٹیٹرشپ کے زمانے بھی رہیں. کسی نے اس طرح کا ایگریمنٹ نہیں کیا جس طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا. اب اسی کو ہم سب بھگت رہے ہیں. ظاہر ہے اس وقت حالات اس طرح کے خراب تھے، لیکن اب ہمیں ایک تو وہ ورثے میں بات ملی، دوسرا ملک کی بہتری کے لیے اس طرح کے مشکل فیصلے جو ہیں وہ کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن میں بہت پر امید ہوں کہ جو یہ سینئر لیڈرشپ ہے، یہ اس منجدھار سے، اس مشکل حالات سے ملک کو ضرور نکالیں گے، اور پاکستانی کو بھی بہتر پروٹوکول میں کس طرح ہے یہ کوئی رپورٹ چیک کی جائے گی کہ 1600 آپ بھی خود یہاں پہ رہتے ہیں. سکر ڈسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں، ڈویژن کی بات کریں؟ ڈسٹرکٹ میں آپ چیک کر لیا کریں، گننا شروع کر دیں کہ 1600 کدھر ہے. وقت بھی مہنگائی تھی نا، یا بہت سستا تھا زمانہ جو پی ٹی آئی کا زمانہ تھا، یہ اسی کا تسلسل تھا. ہم جو بات کر رہے تھے کہ یہ انہوں نے جس طرح کے ایگریمنٹ کیے ہیں، اور کس وجہ سے کیے، کہ جب شروع میں یہ کہتے تھے کہ کشکول نہیں اٹھائیں گے، قرضہ نہیں لیں گے، خودکشی کر لیں گے. اب وہ انہوں نے بیانیہ بنایا ہوا تھا، اب اس کو کیسے وہ کرتے، لیکن جب بری طرح پھنس گئے تو پھر انہوں نے جا کے اس طرح کے ایگریمنٹ کیے. اسی بات پہ کہا تھا کہ اس وقت ان کو اس طرح کے ایگریمنٹ نہیں کرنے چاہیے تھے، ان کو ٹائملی آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں گئے. وہ اسی لیے ہمارا لانگ مارچ بھی تھا اور ساری چیزیں تھیں. پھر آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ کسی بھی وزیر اعظم کو آئینی طور پر، قانونی طور پر پارلیمنٹ کے ذریعے ہٹایا گیا. اس سے پہلے تو 58(2) بھی ہوتی تھی، مارشل لا لگائی جاتی تھی، یا کورٹ کے احکامات پہ 2 پرائم منسٹر ہٹیں. یہ تو آئینی طور پر ہٹیں، اور پھر یہ صرف الزام لگاتے رہیں. حالات صحیح نہیں ہیں، مہنگائی ہے. ہم اپنے جو پاکستانی
ہیں ان سے اس بات پہ شرمندگی بھی ہے ہمیں کہ اتنی زیادہ، لیکن یہ اس میں ہمیں یہ چیزیں ناگزیر ہیں. ایک طرف ملک کو بچانا ہے، ایک طرف اپنی سیاست کو بچانا ہے. اگر ہم اس طرح کے ان پاپولر فیصلے کر رہے ہیں تو ملک کی بہتری کے لیے. تو ہمیں نہیں اندازہ کہ الیکشن میں لوگوں کے پاس جب جائیں گے اور اس مہنگائی میں لوگ ہم سے کیا ان کا ریٹرن ہوگا. آپ نے دیکھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو جتنے بائی الیکشن ہوئے وہ 80% سے زیادہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. دیکھیں وہاں پہ ہمیں عددی لحاظ سے برتری حاصل ہے. اور پھر مجھے بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ جی کراچی میں پیپلز پارٹی ایسے کیسے جیت گئی. پیپلز پارٹی کے کراچی میں 5 اس وقت بھی ایم این اے ہیں اور بہت سے ایم پی ہیں. اور پھر یہ جو حکومت کا دور رہا ہے تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے وہاں پہ. اور وہ جو جماعت اسلامی جس کے پاس ایک ایم پی اے کی سیٹ ہے اس کی اتنی ساری سیٹیں نکل آئیں تو اس پہ تو کبھی کوئی کوسچن نہیں کرتا. اس کو ذرا سوچیں سمجھیں.